مینڈرین چائنا کی زبانوں میں سے ایک ڈائلیکٹ ہے۔ دنیا میں مینڈرین کے بعد سب سے زیادہ بولی اور سمجھے جانے والی زبان انگلش ہے۔ انگلش کو ایک گلوبل لینگویج کہنا غلط نہیں ہوگا۔ دنیا کی ٹوٹل آبادی قریباً 7.5 ارب ہے۔ اس میں سے قریباً 2 ارب لوگ انگلش بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یعنی دنیا کی ٹوٹل آبادی کا قریباً چوتھا حصہ انگریزی لینگویج کو سمجھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ دنیا میں 36 کروڑ انسانوں کی مادری زبان انگلش ہے، جبکہ قریباً 1.5 ارب لوگ یعنی 150 کروڑ لوگ انگلش زبان سیکھ کے بولتے ہیں۔ دنیا بھر کے کمپیوٹرز میں جتنی بھی معلومات محفوظ ہیں ان میں سے قریباً 80% معلومات انگلش زبان میں ہیں۔ دنیا بھر کی لائبریریز میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ کتابیں انگلش میں ہیں۔ ہوائی جہازوں کے پائلٹ کنٹرولنگ ٹاور سے انگلش کے سوا کسی اور زبان میں بات نہیں کر سکتے۔ انٹرنیٹ پر موجود تمام تر مواد میں قریباً 56% مواد انگلش لینگویج میں ہے۔ اگر آپ ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انگریزی زبان کا سیکھنا بہت زیادہ لازم ہے۔ کاروباری معاملات میں کمیونیکیشن کے لیے غیر ممالک میں انگلش لینگویج سپیکرز کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دنیا کی تمام ٹاپ کی کمپنیاں زیادہ تر انگلش کو کارپوریٹ لینگویج کے طور پر ڈیل کرتی ہیں، یعنی ان تمام کمپنیوں میں انگلش کو استعمال کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے 67 یعنی 67 ممالک میں آفیشیل لینگویج انگلش ہے، یعنی وہاں پہ انگلش کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ زیادہ تر سائنسی پیپرز جن میں نئی سائنسی تحقیق درج ہوتی ہے وہ انگریزی زبان میں ہے، لہٰذا آپ کو اگر ان سائنسی پیپرز سے استفادہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو انگلش زبان پڑھنی اور سمجھنی آنی چاہیے۔ دنیا میں سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے ہالی ووڈ۔ وہاں پہ جتنی بھی موویز بنتی ہیں وہ انگلش لینگویج میں ہیں، تو اگر آپ نے وہ انٹرٹینمنٹ حاصل کرنی ہے، وہ موویز دیکھنی ہے، تو آپ کو انگلش لینگویج کا استعمال آنا چاہیے۔ اگر آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک میں سیر کے لیے جانا ہو اور آپ کو انگریزی زبان آتی ہے تو آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ انگلش زبان میں کورسز اگر آپ کو بیرونی ممالک سے کرنے ہیں تو آپ کو دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں داخلہ مل سکتا ہے، کیونکہ انگلش ایک ایسی زبان ہے جو دنیا بھر کی جامعات میں ایز اے لینگویج پڑھائی جاتی ہے۔ پاکستان میں انگلش کو گریجویشن تک لازمی قرار دیا گیا ہے، لہٰذا یہاں انگلش سیکھنا بہت اہم بن جاتا ہے۔ میٹرک کے بعد اگر آپ نے سائنس کی تعلیم حاصل کرنی ہے، یعنی اگر آپ نے MBBS میں داخلہ لینا ہے یا انجینئرنگ میں داخلہ لینا ہے یا بزنس اسٹڈیز کی طرف جانا ہے، تو آپ کو میٹرک کے بعد FSc میں ٹیکسٹ بکس انگلش میں ملیں گی، اور اگر سائنسی مضامین میں آپ نے MSc یا BS کرنا ہے تو آپ کو تمام ٹیکسٹ بکس پھر بھی انگلش میڈیم میں ملیں گی۔ آج کل زیادہ سے زیادہ سکولز بشمول سرکاری سکولز ان میں میڈیم آف انسٹرکشن تیزی سے انگلش میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انگلش میں جو بات کرتا ہے اس کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر انگلش بولنے والوں کو حسرت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کاش میں بھی انگلش بول سکوں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں انگلش زبان ایک پریسٹیج سے کم نہیں۔ پاکستان میں جو اسٹیٹس کانشیس لوگ ہیں وہ انگلش الفاظ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں۔ اسپیکنگ میں انگلش ایک بہت ہی زبردست زبان ہے۔ کوئی بھی کانسیپٹ آپ لے لیں اس کی زیادہ سے زیادہ ووکیبلری آپ کو انگلش لینگویج میں ملے گی۔ حالانکہ انگلش بھی پنجابی اور اردو کی طرح ایک زبان ہے، لیکن پاکستان میں اس زبان کو اردو اور پنجابی پر فوقیت دی جاتی ہے۔ یہ تمام تر باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انگلش کا سیکھنا خاص طور پر ہماری نئی نسل کے لیے بہت ہی لازم ہو چکا ہے، یعنی ہمیں نہ صرف انگلش پڑھنی آنی چاہیے بلکہ انگلش بولنا اور انگلش میں لکھنا بھی آنا چاہیے۔ انگلش لینگویج کی ساری سکلز سیکھنے کے لیے یعنی لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ سیکھنے کے لیے، اور خاص طور پر انگلش اسپیکنگ سیکھنے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انگلش لینگویج بولنا اور سیکھنا مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑی سی جدوجہد اور دھیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس چینل کے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو انگلش سیکھنے اور انگلش اسپیکنگ کی ٹپس ملتی رہیں گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔